کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واحدتاً، یعنی جو شخص دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 الصلاۃ، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. سبحان اللہ. ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پر رحمت درود پاک سے ہے، غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، مجھے تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا نہ صرف نیکی ہے بلکہ کامیابی ہے. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کیا، کامیابی نے ان کے قدم چومے. ہم اپنے اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف صحابیات کو جو فرامین ہیں وہ چند سلسلوں سے سنتے آ رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نصیحتیں ہوں گی، دیگر سیگمنٹ بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. یہ نیک خواتین. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مبارکہ اس امت کے لیے ایک باپ کی سی ہے. سبحان اللہ. جب باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اپنے علم سے اپنے عمل سے ان کو بتاتا ہے، نفع بخش باتیں بتاتا ہے، نقصان دہ باتیں بتاتا ہے تاکہ نقصان دینے والی چیزوں سے یہ بچیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نہ کسی کا علم ہے، نہ کسی کا عمل ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ کوئی مقرب تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. اور آپ رحمت للعالمین ہیں. بے شک. ان کی نصیحتیں رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ. ہمارے گھر کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، ہمارے آفس کے لیے، ہماری دکان کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے. بے شک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کی مختلف صحابیات کو، چونکہ اسلامی بہنیں خاص طور پر مخاطب ہوتی ہیں اس پروگرام میں، اس کا کچھ ہم تذکرہ کریں گے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں. سبحان اللہ. آپ کو رسول پاک نے کیا نصیحت کی؟ ان کی والدہ مشرکہ تھیں، ان کے پاس آئیں تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ ارشاد فرمائے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں. یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی اور حدیث نمبر ہے 3183. اچھا، اس میں انجم بھائی سمجھنے کا اور سیکھنے کا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. جی. ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے، مگر یہ مشرکہ ہے، مسلمان ابھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جی. اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو یہ ایک جذبہ اللہ کریم آپ کو، مجھے بھی، ہم سب کو اور ناظرین و ناظرات کو بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. جی الحمدللہ. کہ اسلام اس کام کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا؟ نہیں دیتا. یہ میرے لیے درست ہے نادرست ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کام میں اللہ رسول کی رضا ہے یا ناراضی ہے؟ جی. پہلے میں معلوم تو کروں نا. اچھا کر ڈالوں کہ جی مجھ سے یہ ہو گیا، بتاؤ میں کیا کروں؟ کرنے کے بعد اچھا یہ بھی جو ہوتے جو پوچھ لیتے ہیں جن کو نصیب ہو. جیسے بعض
تولتے اور بولتے ہیں، بعض بول کر بھی نہیں تولتے، چلو بولنے کے بعد تو تولو، یہ بھی نہیں۔ اسی طرح جب کام آپ نے کوئی کر لیا، اب مولانا صاحب طلاق ہوئی نہیں ہوئی، اللہ کے بندے پہلے سوچو نا، پہلے مشورہ کریں۔ دین اسلام یہ دین خدا ہے، دین مصطفیٰ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، رسول کی طرف سے ہے، قرآن کی ہدایات اور احادیث کی ہدایت کی روشنی میں دین اسلام ہے، اور یہی بخشش اور آسانی اور راحت اور گھر، آفس، دکان، کام، کاروبار، سب جگہ کام آئے گا، سب جگہ ہمارے لیے فائدے مند ہے دین اسلام سیکھنا اور عمل کرنا۔ تو خیر، آپ نے بارگاہ رسالت میں پوچھا کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں، جی، تو میرے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، مکی مدنی، رحمت والے نبی، مشکلیں حل کرنے والے نبی، بے شک، امت کے خیر خواہ نبی، امت کی شفاعت کرنے والے نبی، امت کے لیے دن رات دعا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کرو۔ اچھا غور کریں، مشرکہ ماں ہے، ایمان نہیں لائی ابھی، ٹھیک ہے، کافرہ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، تیری ماں تو مومنہ ہے، اللہ اکبر، ایمان والی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ بولنے کا انداز کیا ہے؟ پکارنے کا انداز کیا ہے؟ جواب دینے کا انداز کیا ہے؟ کام ملتا ہے تو کیا رپلائی ملتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کی عزت، ادب، احترام، کام میں ہاتھ بٹانا، اس کے دکھ درد سننا اور جو ممکن ہے دور کرنا، اس میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ غور تو کریں۔ بے شک، ماں حیا ہے کرتے ہوئے کام کر رہی ہے، جوان بیٹی بیٹھی ہوئی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، کتابیں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اسٹڈی کر رہی، ارے بھائی ماں پریشان ہے، اللہ کے بندے اس کو تو دیکھو، جا کر اس کی مدد کریں۔ بالکل ایسے، وہ ہائے ہائے کر کے وہ کھانا پکا رہی، جا کے ساتھ دے دو نا بھائی، کہ جی مجھے پکانا ہی نہیں آتا، ارے پکڑانا آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہیلپ ہو جاتی ہے نا ساتھ، ہوتی ہے نا بھائی، کو برتن صاف کر دے بندہ، کوئی سبزی صاف کر دے، کوئی سبزی بنا کر دے، کچھ تو کرے نا۔ تو خیر، ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، کتنا اچھا ہے۔ ماں باپ ایمان والے نہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یہ فرماتا ہے، جی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اچھا، ماں باپ اگر شرک کریں اس میں ان کی مدد نہیں کرنی، نہیں کی جائے گی، گناہ کا کام کریں اس کی مدد نہیں کی جائے گی، چاہے ماں باپ ایمان والے ہیں، مگر وہ کو ناجائز کام کہتے ہیں۔ اب ماں کہے کہ میں تو بے پردہ تھی، تو نے کیوں پردہ شروع کر دیا، تو بہت ملانی بن گئی ہے، تو مدنی چینل دیکھنے لگ گئی ہے، تو بھائی پردے کا حکم جو ہے اللہ رسول کا ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، ماں منع کرے ہم نہیں رک سکتے، بالکل صحیح، اور بھی شرعی احکام جو بھی ہیں، تو کیا ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہے؟ ارے بھی نماز کا اللہ رسول کا حکم ہے، ماں باپ کیسے روک سکتے ہیں؟ شوہر کیسے روک سکتا ہے؟ کوئی اور کیسے روک سکتا ہے؟ نفل نماز جو اس کے بارے میں اور حکم ہے، لیکن فرض نماز سے روکیں بھی تو نہیں رکیں گے، کیوں رکے؟ بالکل صحیح، وہ اللہ پاک خیر فرمائے، دین اسلام بہت اچھا، بہت پسندیدہ ہے، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو سیکھیں، ہم اس پر عمل کریں، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پاک میں ہمارے لیے جو سیکھنے کو ہے، نصیحت تو ہوئی حضرت بی بی اسماء بنت صدیق رضی اللہ عنہما کو، اور تربیت ساری امت کی ہے ساری امت کے لیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سبحان اچھا وہ مشرکہ ہے پھر بھی اچھا سلوک کریں۔ اچھا اگر ماں یا باپ خلاف شرع حکم دیتے ہیں تو کیا لڑائی کریں گے ان سے؟ اللہ، لڑائی تو نہیں کی جائے گی، یہی بات ہے، یہ بات نہیں مانیں گے ان کی، جھگڑا نہیں کیا جائے گا، جھگڑا بھی نہیں کریں گے، بدتمیزی نہیں کی جائے گی، بدتمیزی نہیں کریں گے، یہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ان کے ساتھ اچھی بات، نرم بات کہنی، اچھی بات کہنی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں، بے شک، جھڑکنا نہیں ہے، ان سے اچھی بات کہنی ہے۔ تو اللہ کریم نصیب فرمائے، اور یہ نصیحت، یہ وصیت ہم سب اس کو قبول کریں۔ سبحان اللہ، حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت اور فرمائی، جی، فرمائے خرچ کر، شمار نہ کر، خرچ کر شمار نہ کر، اور شمار نہ کر، ورنہ اللہ پاک بھی تجھے شمار کر کے دے گا۔ اللہ اکبر، اور مال کو اپنے پاس روک کر نہ رکھ، ورنہ اللہ پاک بھی تجھ سے اپنا رزق روک لے گا۔
نیز بقدر استطاعت خرچ کیا کرو. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 1434. اللہ نے مال دیا ہے، اس کی راہ میں خرچ کریں سبحان اللہ. اور بخل نہیں کریں. اچھا بخل کیا ہے؟ جہاں جہاں ہماری شریعت نے خرچ کرنا واجب کیا ہے، لازم کیا، وہاں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، فطرہ نہیں دے رہے، قربانی نہیں کر رہے. جہاں جہاں خرچ کرنا لازم کیا ہے شریعت نے، خرچ نہیں کر رہے، تو یہ بخل ہے، بخل ہے. اور اس کی اجازت نہیں. مومن جو ہے، مرد یا عورت، وہ سخی ہوتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے. مومن کی یہ شان نہیں ہے، وہ خرچ کرتا ہے. تو اللہ کریم نصیب کرے بہنوں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، جاننے والوں میں کوئی بھی مسلمان ہے، پریشان ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں. مدد کریں. کہ نہیں یار کتنی بار تیری مدد کروں، اللہ نے تیری کتنی بار مدد کی ہے. سبحان اللہ. وہ تو کرتا ہی آ رہا ہے، نمازتا ہی جا رہا ہے. اللہ. اچھا حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک اور رسول پاک نے نصیحت فرمائی. سبحان اللہ. تو اللہ کرے ہم خرچ کریں، اس کی راہ زکوٰۃ میں کی خرچ صورت کریں. میں، مسجد میں خرچ کریں، مدرسے میں خرچ کریں، دین کا کام ہو رہا ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. گھر کے اندر اسلامی بہنیں مدنیتیات باکس میں سے کوئی گھریلو صدقہ باکس، جی ایس بی کی جو ترکیب ہے باکس رکھ لیتی ہیں، یہ بھی اچھی ترکیب ہے. 11ویں شریف کریں، اس میں بھی خرچ ہوتا ہے، بہت اچھی ترکیب ہے. اپنے خاندان پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی اسی میں شمار ہوگا. بالکل بالکل یہ شمار ہے. دیکھیں کہ افضل صدقہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی ہے، افضل صدقہ ناراض رشتہ دار پر خرچ کرنا بھی ہے. اور مہمان آ جائے اس پر ناک منہ کیوں چڑھا رہے ہیں بھائی؟ رزق اپنا لے کر آیا، فائدہ تمہیں ملے گا. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی. تو ہم کیوں اس سے کریں، خرچ کریں بھائی. اور ایک الگ بات ہے کہ ایک میانہ روی اور ایک اعتدال کے ساتھ نا، اس کے ساتھ کریں. میانہ روی پسندیدہ ہے. اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. سیدی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذکر خیر ہوا ان کا، جی ان کی سیرت کے متعلق بھی کچھ تربیتی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. آپ قدیم الاسلام صحابیات میں سے ہیں. سبحان اللہ. یعنی قدیم جو پہلے مسلمان ہوئے. ہاں جی. اور ان کے فضائل زیادہ ہیں. فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ اور صحابیات نے اسلام قبول کیا ان کی فضیلت زیادہ ہے. فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی فضیلت ان کی نسبت کم ہے. ویسے ہر صحابی نبی جنتی. بے شک. تمام صحابیات بھی جنتی اور تمام صحابہ بھی جنتی، مگر ان کے اندر فضیلت تو ہے نا. ان سب میں عشرہ مبشرہ، ان کے اندر وہ 4 یار جو ہیں خلفائے راشدین وہ افضل ہیں، اور سب میں صحابہ میں صدیق اکبر افضل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ 17 افراد کے بعد ایمان لائی تھی. سبحان اللہ. اور صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت نے بھیجے. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا آپ کے اخلاق کریمہ ہمیشہ سچ بولتی تھیں، کثرت کے ساتھ رب کائنات کا، اپنے خالق و مالک کا ذکر کرتی تھیں. سبحان اللہ. صبر کرنے والی خاتون، شکر کرنے والی خاتون. کیا بات ہے. دیکھیں ایمان جو ہے نا، نصف شکر ہے، نصف صبر ہے. کیا بات. اللہ نصیب کرے. اچھا اپنے شوہر کے ساتھ کتنی فرینڈلی تھیں، کتنی معاون تھیں، کتنی مددگار تھیں، اس سے اندازہ لگائیں. فرماتی ہیں کہ جب نکاح ہوا تو شوہر کے پاس ایک گھوڑا اور پانی لانے والی اونٹنی کے سوا کوئی مال نہیں تھا. کوئی خادمہ نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے. تو گھوڑے کو میں چارہ کھلاتی، خوراک کا انتظام کرتی، ان کا دیکھ بھال، گھوڑا اور اونٹنی. اونٹنی کے لیے کھجور کی گٹھلیاں کوٹتی، چارہ کھلاتی، پانی پلاتی، ڈول کی مدد سے پانی نکالتی، آٹا گوندتی. 6 میل کی مسافت سے اونٹنی کے لیے سر پر کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کر لاتی تھیں. اللہ اکبر. 6 میل کی مسافت. ٹھیک ہے. تو جب گھر کے اندر کوئی تنگ دستی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، مثلا شوہر ویسے تو ٹھیک ہے اخلاقی لحاظ سے اور کام کاج کے لحاظ سے بھی، اچانک حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی،
महीनों घर पर पड़े हुए। अब एक तो नौकरी गई, दूसरा खर्चा हो रहा है, तो बीवी दिल तंग ना करे, शौहर की खिदमत करे और सब्र और शुक्र के साथ रहे। जैसे अच्छे दिन गुजरे बुरे दिन भी गुजर ही जाएंगे ना, और वो बुरे नहीं है। सब्र करेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से अजर है जी बेशक। सुभान अल्लाह। देखें हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश के दिन आए जी सिवाय एक के, उन्होंने बहुत खिदमत की, यहाँ तक कि जब किसी खिदमत में कोई ताखीर हुई तो आपने कहा कि मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा, वो जलाल फरमाया। तो अल्लाह करीम ने अयूब अलैहिस्सलाम को फरमाया कि 100 तिनकों वाली झाड़ू मार दो इसको, हिला अता फरमा दिया। ठीक है। तो मकसद है कि वो कितनी वो शान वाली थी, अपने शौहर को छोड़कर नहीं गई। वाह, तो हालात जैसे भी आए तो खैर बीबी अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर का काम काज, और कैसा काम काज, टफ जॉब है वो, गुठलियाँ कूटना, 6 मील की मुसाफत से लेकर आना। नमक नहीं कूटा जाता, मिर्चें नहीं कूटी जाती, ग्राइंडर में नहीं बनाई जाती, हमसे बताओ यार, बनाने वाली बनाती भी है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करीम ने इनको बहुत शान व अजमत अता फरमाई। अल्लाह करीम की इन पर करोड़ों रहमत है। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक हमें नेक बीवियों के फ़ज़ाइल पढ़ने की, सुनने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। औलाद की तरबियत कीजिए। ये नेक ख़वातीन। बेटों को बेटियों को दीन सिखाना है, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत बतानी। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ट्रांसफ़र होना चाहिए, औलाद दर औलाद दर औलाद, क़यामत तक हमारी नस्लें जो हैं उनको हम दीन ट्रांसफ़र करें। जी देखें कि जब रसूल पाक की मोहब्बत दिलों में हम पैदा करेंगे, आपका ज़िक्र खैर करके, आपके मोजिज़ात बताकर, कुरानी आयतें सुनाकर, किताबें मौजूद हैं उसमें से पढ़कर सुनाकर, तो हमारी औलाद को बिलखुसूस, अभी बेटियों की हम बात कर रहे हैं, तो इत्ताअत का जज्बा बढ़ेगा। इत्ताअत क्या है? फर्मा बरदारी, बात मानना। अच्छा, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में बेटियों के पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह बेटी बड़ी होकर अपने घर जब जाएगी तो इसकी औलाद आशिक रसूल बनेंगे। सुभान अल्लाह, क्या और डॉक्टर इकबाल का फारसी शेर है, उसका खुलासा ये है कि अगर माँ खातून जन्नत की शान वाली होगी ना तो औलाद हसनैन करीमन जैसी होगी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो बच्ची की तरबियत ही पूरे ख़ानदान की एक तरह से तरबियत है। तो वालिदैन जो हैं अपनी बेटियों को बिलखुसूस, बेटों को भी, बेटियों को बिलखुसूस नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो उम्मत पर एहसानात हैं, आपने जो औरतों के लिए आसानियाँ की, सुभान अल्लाह, रसूल पाक की तालीमात ने, कुरान की तालीमात ने, और कुरान की तालीमात भी रसूल पाक के ज़रिए मिली ना। बेशक बेशक। आपने जो बेटियों को अल्लाह पाक ने शान व अज़मत अता फरमाई, औरत को जो शान व अज़मत अता फरमाई आका ने फरमाई, आका ने बताया। सुभान अल्लाह। और बेटियां रसूल पाक की तशरीफ़ आवरी से पहले बदनामी का बाइस समझी जाती थी, अस्तगफिरुल्लाह, बाइस से शर्म और आर और नफरत से देखा जाता था। कई दिन तक वो शख्स मुंह छुपाता था जिसका बेटी पैदा जिसका होती बेटी थी। पैदा हो जाए। अच्छा, बदनामी से बचने के लिए अपनी लाडली को, लाडली तो थी नहीं बेचारे, जुल्म करते थे उस पर, उसको जिंदा दफन कर देते थे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की पनाह। रसूल पाक ने बेटियों को रहमत करार दिया और इनकी परवरिश पर बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ और बिशारतें इरशाद फरमाई, तो बच्ची को कत्ल होने से बचाया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बचपन से जो आदत पड़ती है कम छूटती, लिहाजा बेटी की तरबियत में कोताही दर हकीकत आने वाली नस्ल की तरबियत में कोताही है। अब मुझे बताएं अंजुम भाई, घर पर मर्द क्या करता है? खाता है, सोता है, ऐसे ही कमा के लाएगा, आके सो जाएगा, घर में कुछ वक्त देगा। आम तौर पर ये कुछ होता है, जनरल यही होता है। कभी छुट्टी कोई ऐसा कोई मामला को अलग है, तो बच्चों के साथ कौन होता है? माँ होती है। बेटे के साथ भी, बेटी के साथ भी। तो असल ये नई जो नस्ल बनानी है, खानदान बनाने, ये कौम जो तैयार करनी है, ये माँ तैयार करेगी।
ماں کی تربیت ہوگی تو یہ تربیت کر سکے گی. تو بیٹیوں کو رسول پاک کی محبت، درود پاک، نعت شریف اور نماز وغیرہ یہ سکھائیں، قرآن سکھائیں، تو اس سے انشاءاللہ الکریم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی بنیں گی. نتیجتاً آگے نئی نسلوں کے اندر دین کا پیغام، رسول پاک کا پیغام پہنچے گا. سبحان اللہ. یعنی ذریعہ ہے، ماں ذریعہ ہے. بے شک. لیکن سیدی ایسا تو نہیں کہ مطلب باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، باپ کی ذمہ داری بھی تو رہے گی بیچ میں. ایسی وہ تو میل فیمیل ٹیچر ہے نا، دونوں ماں باپ دونوں ٹیچر. ٹیچر زیادہ یعنی گھر میں رہتے ہوئے زیادہ جو ذمہ داری وہ ماں پر آتی زیادہ ماں کی ہے. اچھا، اصل میں خاص سمجھو نا، وہ بات کر رہے تھے بیٹیوں کی تربیت کیا تو وہ اس لحاظ سے میں نے عرض کیا. جی جی ماشاء اللہ. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. جی سیدی. شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فیملی کی اصلاح کی کوشش کرے. جی. عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، دین سکھائے، دین پر کاربند کرے، خود کاربند رہ کر، درس دے کر، تربیت کر کے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی چینل، سوشل میڈیا، پھر ادارے بھی ہیں دعوت اسلامی کے، یہ بھی ذریعے ہیں. اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ایمان والوں کو رب کائنات فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو شوہر کی جو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی امی کو، اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اس کو علم سکھائے، اس کو ادب سکھائے، اور پردے کے بارے میں بتائے، جی. شرم و حیا کا بتائے، اور نیک باتوں کا حکم دے، برائی سے منع کرے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں؟ فرمایا نفقہ، خرچ کرنا، سکنا یعنی مکان، رہائش وغیرہ، مہر، حق مہر جو ہوتا ہے، حسن معاشرت، اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ، نیک باتوں، حیا اور حجاب کی تعلیم و تاکید اور اس کے خلاف سے منع و تحدید. نیک باتوں کا حکم دے. صحیح. اب وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ حکمت عملی سے، نرمی کے ساتھ، اچھے انداز سے کرے. حیا کی بھی تربیت کرے شوہر اپنی بیوی شوہر کرے. یا تو کہا جاتا ہے ماں باپ سے سیکھ کر آئیے، تو یہ اس کے بعد ان کی ذمہ داری. دیکھیں، جو سیکھ کر آئی ہے نا، جی آ گئی ہے. اب جیسی بھی ہے، اس کو باقاعدہ ایک نکاح اور سب ترکیبیں ہوئی ہے نا بھائی، بالکل ایسے ہی. اب تربیت کریں بھائی. انسان، ہم جیسے انسان کوئی کامل تو نہیں ہے نا یار، کمی ہوتی ہے. تو پردہ کس کس سے ہے یہ شوہر صاحب کو پتا ہوگا تو یہ زوجہ کو بتائیں گے نا. یہ کہا جاتا ہے نا کہ ساری تربیت شاید ماں باپ نے ہی کرنی ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کے پاس آنے کے بعد شوہر کا بھی یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ تربیت کرے، مزید تربیت جاری رکھے. بالکل. دیکھیں، ایمان والے مرد عورت جو ہیں، ان کی تربیت پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک تربیت ہی تربیت. لرننگ موڈ جو ہے نا وہ آن ہی رہنا چاہیے. اللہ نصیب کرے. تو شوہر اپنی بیوی کو نیک باتوں کی تعلیم کرے، پردے کی تعلیم کرے، حیا کی تعلیم کرے، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے، عمل نہ کرے، تو اس کو روکے اور اس کو منع کرے اور ڈرائے کہ بے پردگی کے یہ عذابات ہیں، اللہ رسول کی ناراضی ہے. اگر غیر مردوں سے ملیں گی، جیسے کزنس اور یہ شادیاں اور جو فنکشن ہوتے ہیں اس طرح کے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. حقوق العباد یعنی مرد عورت اکٹھے رہتے ہیں، شادی شدہ ہیں، شوہر اور بیوی. تو بیوی کو شوہر کے حقوق پورے کرنے، شوہر کو بیوی کے حقوق پورے کرنے. اس کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا.
شوہر کے جو حقوق ہے اس کا علم حاصل کرے، بیوی کے جو حقوق ہیں اس کا علم حاصل دیکھیں کرے، دونوں علم حاصل کریں اور دونوں اس پر عمل کریں. عمل کریں. ہوتا یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر میرے حقوق پورے نہیں کرتا، اور شوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی بیوی حقوق پورے نہیں کرتی. بھئی آپ دوسرے کا پورا کریں گے تو خود وہ آپ کا پورا کر دے. کریں گے. جیسے بڑے کہتے ہیں کہ چھوٹے ادب نہیں کرتے، اور چھوٹے کہتے ہیں کہ بڑے شفقت نہیں کرتے. تو بھائی آپ شفقت کریں، انشاءاللہ وہ احترام بھی کریں گے. اچھا بھی آپ احترام کریں، وہ شفقت بھی کریں گے، دونوں بڑوں نا آگے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا ایک روایت میں کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہے. یہ سب بیوی بچے قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کریں گے یا رب ہمیں اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے، اللہ اکبر. کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں کی، حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہیں تھا. اس شخص کو حرام کمانے پر پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، اور اتنا مارا جائے گا توبہ استغفر اللہ، اس کا گوشت اس کے جسم سے جھڑ جائے گا. پھر اس کو میزان پہ لایا جائے گا. قیامت کے روز دو پلڑے ہوں گے، ویٹ اسکیل ہوتا ہے دنیا میں، وزن تولے جاتے ہیں. اللہ کی شان ہے، قیامت کے روز نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ. نیکیوں کا پلڑا رائٹ سائڈ پر اور لیفٹ سائڈ پر ہوگا، بدیوں کا پلڑا جو بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا، نیچے نہیں آئے گا. دنیا میں نیچے آتا بھاری نا، اوپر جائے گا. اچھا فرشتے پہاڑ کے برابر اس شخص کی نیکیاں لائیں گے. گھر والوں میں سے ایک آگے بڑھے گا میرے نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے گا. دوسرا آئے گا کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا، اس کی نیکیوں سے لے لے گا. اسی طرح گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے. اب یہ اپنی فیملی کی طرف بڑی مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. فرشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. سیدی جو مطلب قدرت کے باوجود بھی وہ پردے کا حکم نہ دے، منع نہ کرے، تو اس کے لیے مطلب کیا حکم ہے؟ تو استغفر اللہ بہت ہی سخت اس کو وہ حکم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 شخصوں پر اللہ پاک نے جنت حرام کر دی. استغفر اللہ. شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، اور دیوس. دیوس کا ترجمہ ایسا ہے کہ وہ بتانے کی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے اہل میں بے حیائی دیکھے وہ منع نہ کرے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، یہاں مراد زنا اسباب زنا ہے. جو اپنی بیوی بچوں کے زنا یا بے حیائی یا بے پردگی، اجنبی مردوں سے ملنا جو نئے اختلاط کہتے ہیں اس کو، بازاروں میں زینت سے پھرنا، بے حیائی کے ساتھ ناچ گانے وغیرہ دیکھ کر باوجود قدرت کے نہ روکے وہ بے حیا دیوس ہے. استغفر اللہ. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اولاً وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کی پناہ. اللہ پاک حیا نصیب فرمائے اور حیا کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. سیدھی سوال ہے کہ کیا بہت زیادہ خود اعتماد ہونا، اوور کانفیڈنس ہونا، یہ نقصان دہ ہے؟ یہ کچھ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایک ہے خود اعتمادی، یہ تو اچھی بات ہے، مگر وہ ایسی خود اعتمادی جو تکبر میں مبتلا کرے، فخر میں مبتلا کرے، وہ تو ٹھیک نہیں. وہ اوور کانفیڈنس ہونا جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب وہ کیا ہے کہ کسی بڑے نے، تجربے کار نے کوئی رائے دی. میری ایجوکیشن آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ میری کوالیفیکیشن نہیں جانتے شاید. اللہ کے بندے، البرکاتہ مع اکابرکم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. بے شک بے شک. کون سے بڑے؟ علم والے، عمل والے، عمر والے. اچھا جب یہ حدیث اور میں الحمدللہ پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں، مجھے امیر علیہ سنت یاد آتے ہیں. سبحان اللہ. علم میں بھی بڑے ہیں، الحمدللہ، عمر میں بھی بڑے ہیں، تجربے میں بھی بڑے ہیں. بے شک. الحمدللہ. اچھا اسی طرح بہو صاحبہ، ساس صاحبہ آپ کی آپ سے بڑی ہیں، اس لیے بیٹی آپ کی ماں آپ سے بڑی ہیں، آپ کے ابو آپ سے بڑے ہیں. بالکل صحیح. اور کوئی بھی بڑی عمر والا ہے، مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، اس کا ادب ہے بڑے کا نا، احترام ہے. اس کا ادب اور اس کا احترام کرنا چاہیے. اور کانفیڈنس ہونا الگ بات ہے، اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے.
اس کے کچھ نقصانات بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں کہ اس کو اگر ہم تکبر وہ ہوا دل میں پیدا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، پسند نہیں. اور تکبر کرنے والے بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں. قیامت کے روز جو تکبر کرنے والے ہیں ان کو کیڑیوں کی چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا. جسامت ان کی اتنی سی ہوگی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، وہ اتنی سی جسامت دی جائے گی، شکل و صورت وہی ہوگی انسانی. اور اللہ ناراض ہوا جن سے، ان کو جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا جہاں اس کو بولس نا امیدی کی جگہ اس کو کہتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. تکبر نہیں، بڑا پن نہیں. آپ کے پاس اگر کوئی صلاحیت ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے. اچھا، اللہ نے دی ہے، اللہ واپس بھی لے سکتا بے ہے. شک لے سکتے. پھر کیوں تکبر کریں، کیوں بڑے عاجزی کے پن ساتھ. کریں اور اوور کانفیڈنٹ کیوں ہوں؟ کیوں؟ اچھا سیدی، اس میں بچنے کا بھی یعنی آپ کچھ نسخہ عطا فرما دیں، کیا کرنا چاہیے؟ دعا کریں اللہ سے، دعا کریں اور عاجزی اختیار کریں. لیکن چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. بالکل صحیح. جیسے ہم ذکر اللہ کریں گے تو شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں گے، بچ جائیں گے. تو ہم عاجزی کریں تکبر سے بچ جائیں گے. بچ جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے پروگرام نیک خواتین سے متعلقہ کوئی اپنے سوالات ریکارڈ کروانا چاہیں، تاثرات دینا چاہیں تو آپ واٹس اپ نمبر نوٹ فرما لیں 0316 888 2625. ممکن ہوا تو آپ کے سوالات کو انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں عورت اور اسلام. یہ نیک خواتین. اسلام سے پہلے عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور انہیں کسی چیز میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جو عورت کا مال تھا شوہر ہی اس کا مالک تصور کیا جاتا تھا، اور عورت نے کیا اعتراض کرنا ہے، کیا پروٹیسٹ کرنا ہے، کیا احتجاج کرنا ہے. بیچاری کی سنی نہیں جاتی تھی. سمجھے، وہ خود بھی عورت مرد کی مل کے شمار کی جاتی تھی. تو اسلام نے عورت پر احسان کیا، ایک مستقل حیثیت اس کی رکھی، اس کے حقوق رکھے، اور وراثت کا مستحق قرار دے کر وراثت میں سے حصہ دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اس کا بیان ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے. مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے. سبحان تو عورتوں کو وراثت میں حقدار بنایا گیا. تو اللہ کریم کرم فرمائے، اسلام نے سب کو نوازا ہے. بے شک ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں اور عمل کریں. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امور خانہ داری. یہ نیک خواتین. بچوں کی دیکھ بھال کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا. جو نوزائیدہ ہوتے ہیں، اب ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک معاملہ جو پیش آتا ہے، اب وہ ماں کو اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، وہ ہے ڈائریا. بچوں کو 10 لگ جاتے ہیں، سہال بھی کہتے ہیں اس کو. نوزائیدہ یعنی نیو بورن بیبی جو ہوتے جی، نیو بورن جو ہیں، اب پانی کی طرح پتلے اس کو پاخانے آ رہے ہیں، تو یہ ڈائریا، لوز موشن، دست کہتے ہیں اس کو. اب توجہ نہ دی جائے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ آنت میں وائرس یا جراثیم کے سبب ہوتی ہے. کھانے پینے میں آلودہ پانی، باسی چیزیں استعمال کرنے سے بیماری پھیلتی ہے. اور بسا اوقات یہ بیماری اینٹی بایوٹک ادویات کے استعمال سے، یا بچے جو دانت نکالتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. علامتیں کیا ہیں؟ کہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے، اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی، کیسے پتہ چلے ماں کو؟ جی، بچے کا منہ خشک ہو جاتا ہے. اچھا، جب کثرت سے روتا ہے تو آنسو بھی آنکھوں میں ختم ہو جاتے ہیں. ایک کیفیت ایسی بھی آ جاتی ہے، اللہ کی پناہ. پانی کی کمی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے آنکھیں ڈوبتی سی محسوس ہوتی ہیں، جسم میں
کمزوری آ جاتی ہے اور جسم نڈھال ہو جاتا ہے. اچھا اب اس میں علاج کیا ہے اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ یہ کیفیت 1 سے 7 دن تک رہ سکتی ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس کیئر کریں، اور جیسے ہی بچہ وہ دست کرے تو فوراً صاف کریں. دودھ پلانا نہ چھوڑیں. صحیح. اور پانی کی کمی کا پورا اندیشہ ہے، اس لیے احتیاط کریں. اچھا تھوڑے وقفے سے بچے کو دودھ پلاتے رہیں، اور بچہ اگر کوئی ڈبے والا دودھ پیتا ہے تو معمول کے مطابق پلائیں. پہلے کی نسبت دودھ کو زیادہ پتلا نہ کریں. صحیح. اچھا بچہ جس قدر مانگے اسے دودھ پلاتی رہیں. عام دنوں کی نسبت اس حالت میں زیادہ دودھ پلانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ پانی کی کمی ہو رہی ہے نا. اچھا جو بچے ٹھوس غذا لے سکتے ہیں تو ان کو کھچڑی، دلیا، ابلے ہوئے آلو، کیلا، دہی وغیرہ دیں. چکنی چیزیں اور مرچ مسالے والی چیزیں نہ دیں. اچھا بچے کے ہاتھ، کھانے کے برتن اور فیڈر وغیرہ کو خوب صاف رکھیں. فیڈر وغیرہ کے تعلق سے نا سستی رہتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بار بچے نے دودھ پیا، اب اس کا اوپر سے ڈھکن بند کر کے رکھ دیا، اس کے اندر بیڈ اسمیل آ جاتی. جب کھولے تو عجیب تعفن اٹھتا ہے، بدبو اٹھتی ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ اسی وقت اس کو نیم گرم پانی سے دھو لیں. اچھا اس کی محسوس کریں، اسمیل نہیں آ رہی، اٹ مینس کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا. تو اگر طبیعت نہیں سنبھلتی تو پھر اس کو مطلب وہ ڈاکٹر سے دکھانا ہے. ہاتھ صابن سے اپنے بھی دھونے، مدر نے، ماں نے بھی. آلودہ پانی استعمال نہ کریں. پانی ابال کر یا فلٹر کر کے وہ استعمال کریں. اللہ کریم رحمت فرمائے. آمین آمین. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نیک خواتین پروگرام میں دنیا و آخرت کی معلومات ملتی ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی سنے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے بارے میں بھی الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت بھی دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ